ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. محترم بزرگان دین، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی مدح و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. اس اللہ رب العالمین کا جتنا بھی ہم شکر بجا لانے کی کوشش کریں بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر انگنت ہیں، گن نہیں سکتے ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مسخر کیا، ہمارے لیے عطا کیا. میرے دلی بھائیوں، ان نعمتوں کے اندر ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے ہی انسانوں میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا اور اس نبی کو آئیڈیل اور نمونہ ہمارے لیے طے فرمایا تاکہ ہم زندگی کو اچھی طرح جی سکیں، سمجھ کے صحیح راستے پر چل سکیں. آج میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں موسم کے لحاظ سے ہے کہ موسم جو بدلتا ہے تو یہ بدلنے کے سلسلے میں ایک مومن کا کردار کیسا ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو مومنانہ کردار کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے. اس میں سے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، یسب الدہر وانا الدہر یؤذینی ابن آدم کی اولاد یعنی انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. تکلیف کیسے دیتا ہے؟ تکلیف اس طرح سے دیتا ہے کہ وہ موسم کو گالی دیتا ہے، برا بھلا بولتا ہے. جیسا ہم کبھی موسم میں بدلاؤ چینجز آتے دیکھتے ہیں تو موسم کو تبصرہ کرتے ہوئے برا بھلا بولتے ہیں. موسم کے اوپر ہم کامنٹ کرتے ہیں. کیسے کامنٹ کرتے ہیں؟ اگر طوفان لگ گیا تو زبان پہ ایسے باتیں ہم نکال دیتے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں نکالنا چاہیے. کہ آپ موسم کو برا بھلا بول رہے ہیں تو موسم کو چلانے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَا الدَّهْرُ، یعنی میں يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن رات موسم کو چلانے والا میں ہوں. تو میرے فیصلے کو برا بھلا بول رہا ہے انسان تو مجھے تکلیف ہوتی. تو اس طرح سے ہمیں کبھی بھی موسم کو برا بھلا نہیں بولنا. ایک مومنانہ کردار کیا ہوتا ہے اسے ہمیں اپنانا. اللہ رب العالمین سورۃ الجاثیہ میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 5 ہے، واختلاف اللیل والنہار، یعنی دن کا اور رات کا آنا
یہ بدلانا یہ اللہ رب العالمین کرتے ہیں. وما انزل اللہ من السماء رزقا، اور جو کچھ بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں آسمان سے پانی ایک نازل ہوتا، آسمان سے بارش نازل ہوتی، نہیں، اللہ نے رزق کا بھی ذکر کیا. رزق کا معنی اللہ تعالی کا عطا کردہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو سونپا ہے، صلاحیتیں ہیں اور کھانا دانا ہے، روزی روٹی ہے اور ہماری طاقتیں ہیں، ہمیں جو کچھ بھی اللہ دیا، اولاد ہے، مال ہے، سب تمام زندگی کے اندر جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ تمام رزق کے اندر آتے ہیں. تو رزق کو آسمان سے اللہ نازل فرماتا ہے. رزقا وما انزل اللہ من السماء رزقا واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء رزقا وتصریف الریاح، اور ہواؤں کو ہم چلاتے ہیں. ان تمام کے اندر کیا ہے؟ لآیات لأولی الالباب، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نشانیاں رکھا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ نشانی ہے، یہ قدرت کو پہچاننے اور اللہ رب العالمین کو اس کی قدرت کو جاننے، اس کی طاقت کو پہچاننے کی ایک علامت اور نشانی ہے. اللہ قرآن مجید میں بارہا عقل رکھنے والوں کے لیے یہ نشانی ہے، عقل رکھنے والوں کے لیے یہ عبرت ہے، بلکہ قرآن مجید میں بار بار اللہ فرماتے ہیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ موسم کا آنا جانا، موسم بدلتا ہے اور موسم میں جو تبدیلی آ رہی، موسم گرچہ کہ خراب بھی ہوتا ہے تو ہم اس کی خرابی کا ذکر کبھی بھی نہیں کرنا. یہ دیکھو کتنا ہمارے اوپر خرابی اور موسم، بعض ایسے بھی بول دیتے ہیں کا موسم کیا لگ گیا ہے ابھی موسم، یعنی ایسے ویسے جملے، موسم کو غلط ٹھہرانا، موسم کو برا بھلا بولنا، یہ اللہ کے فیصلے کو برا بھلا بولنا ہوتا ہے. اسی لیے کبھی بھی ہمیں یہ بات نہیں کرنا. اچھا مومن کیا کرتا ہے؟ دیکھو گرمی کا موسم ہو، ابھی ہمارے جو دن چل رہے ہیں سردی کے موسم، سردی کے دن ہمارے چل رہے ہیں، تو ان دنوں میں بھی ایک ایمان والا عبرت کو ڈھونڈتا ہے، ایک سبق کو حاصل کرتا ہے. کیسے؟ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 507 حدیث نمبر ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشتکت النار، اللہ تعالیٰ سے جہنم جو ہے اللہ سے شکایت کرتی ہے، اکل بعضی بعضا، اے اللہ میرے اندر کا بعض حصے کو کھا. دیکھو ہم کیا سوچتے تھے، کیا سمجھتے تھے کہ جہنم کے اندر آگ کا عذاب ہے. سورۃ الدہر آپ پڑھیں گے، لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں فرماتے ہیں سورۃ الدہر میں، مومن کو اللہ ایسا ٹھکانہ دے گا کہ وہ نہ گرمی کی شدت سے پریشان ہوگا، نہ سردی کی شدت سے پریشان ہوگا. مطلب ٹھنڈی کا بھی عذاب ہے جہنم میں، ایسا نہیں کہ آگ کا ہی عذاب ہوگا. آگ سے نہیں، اللہ زمہریر کہہ کے، یعنی ٹھنڈی سردی جب سخت ہو جاتی ہے تو میں اور آپ اتنا پریشان ہو جاتے. گرمی کو تو تھوڑا برداشت کر سکتے، مگر ٹھنڈی کی شدت، یہاں تو سردی اتنی نہیں ہے، ٹھنڈ اتنا نہیں ہے، مگر جہاں جن علاقوں میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے ان کا عالم بھی الگ ہوتا ہے، ان کی پریشانی بھی الگ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سورۃ الدہر کے اندر ایمان والوں کے اوپر جو نعمت اللہ دیا، اس نعمت کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عذاب ٹھنڈی کا بھی ہے. اور جہنم کے بارے میں بتا رہا تھا، حدیث صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا تھا، اشتکت النار الی ربها، اللہ سے جہنم شکایت کرتی ہے، فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا، اے اللہ میرے اندر کا بعض حصے کو کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فأذن لها بنفسین، 2 مرتبہ سانس لینے کو اللہ نے حکم دیا، جہنم کو سانس لینے کی پرمیشن اللہ دیا، 2 مرتبہ سانس لے. نفس فی الشتاء و نفس فی الحر، یعنی گرمی کے دنوں میں سانس لے اور سردی کے دنوں میں، سردی کے موسم میں سانس کو لے، مطلب ایک مرتبہ چھوڑتی ہے، ایک مرتبہ لیتی ہے. جب سانس کو لیتی ہے جہنم تو تم سردی کو محسوس کرو گے. یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، یعنی جب سانس چھوڑتی ہے تو تم گرمی محسوس کرو گے، جب سانس لیتی ہے دوسری مرتبہ اجازت جو اللہ نے دی، اس سانس لینے کی وجہ سے تمہیں ٹھنڈی ہوتی ہے. زمہریر بولے تو ٹھنڈی. تو میں اور آپ جس موسم میں ہیں اور جی رہے ہیں، یہ جو موسم ہمارا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایمان والوں کے لیے ایک سبق ہے، ایمان والوں کے لیے ایک عبرت کا
ہوئی ہے. تو اس حدیث کے ذریعے سے میں اور آپ مومنانہ کردار کو اپنانے کی کوشش کریں کہ یہ کہ جہنم میں وہ عذاب بھی ہے تو ہمیں جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. کثرت سے جہنم سے پناہ طلب کرنا. موسم بدل رہا ہے تو موسم کے لحاظ سے میں اور آپ سہولیات تو اپنا لیتے ہیں. ہم بیڈشیٹ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں اور سویٹر وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. صبح آتے ہیں تو اپنے آپ کو گرم رکھتے ہوئے مسجدوں کی طرف آنے والے یا کام کاج کو بزنس کو نکلنے والے اپنے اپنے حساب سے سہولیات کو اپناتے ہیں. اس سے بہت بڑی چیز جو ہم بھول جا رہے ہیں وہ ہے اللہ رب العالمین کے غضب سے پناہ مانگنا, اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگنا, یعنی جہنم. اللہم اجرنی من النار کا ورد اور ذکر ہمارے زبانوں پر کثرت سے ہونا یہ ایمان والے کا کردار ہے. اب آؤ یہ بھی سمجھیں کہ یہ موسم سردی کا موسم, ٹھنڈ کا موسم سلف صالحین کی زندگیوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک نعمت وہ سمجھتے ہیں, وہ غنیمت جانتے ہیں. سبحان اللہ. حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عامر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے 709 حدیث نمبر, الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء. ٹھنڈی کے دنوں میں روزہ رکھنا یہ ٹھنڈی غنیمت. غنیمت کو نام دے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھنڈی غنیمت یعنی سردی کی غنیمت ہے. یہ سردی کے موسم میں ہوتا کیا ہے, سردی کے موسم میں دن چھوٹا سلیٹ دیا جاتا ہے. صبح جو ہوتی دیر سے ہوتی ہے, رات جو ہوتی جلد ہوتی ہے. تو ان دنوں میں گھنٹے بہت کم ہوتے ہیں. تو سردی کے دنوں میں روزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, روزہ جو ہے یہ ایک ٹھنڈی غنیمت ہے ایمان والوں کے لیے. یہی وجہ تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الشتاء غنیمت العابدین, عبادت کرنے والوں کے لیے یہ موسم, ٹھنڈی کا موسم ایک بہت بڑا قیمتی اور غنیمت والا ہوتا ہے. مطلب آپ انتظار کرتے نا کب ہمیں پیسے ملیں گے فری میں, گیس کب ملے گا, ہماری لائن جو لگی ہے کیوں میں ہم کھڑے ہیں کب ہمارا وقت آئے گا. ایک عبادت کرنے والے بندے, ایک ایمان والا انتظار میں رہتا ہے کہ سردی کا موسم آ جائے تو اس موسم میں عبادتیں ہم کثرت سے کریں. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات میں ایمان والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, من اللیل ما یہجعون یعنی وہ راتوں میں اپنے بستروں کو الگ تھلگ کر لیتے ہیں اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے. وہ راتوں میں بہت کم سوتے ہیں اور زیادہ حصہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگاتے ہیں. تتجافى جنوبهم, آپ سنے ہیں ہر جمعہ فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے سورۃ السجدہ. سجدہ کرنے کے بعد جو آیت ہم سنتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, کیا معنی اس کا کہ وہ لوگ اپنے بستروں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں اللہ کو پکارنے کے لیے. راتوں میں اللہ کو یاد کرنے کا موقع ایمان والوں کے لیے خاص طور سے ٹھنڈ کے دنوں میں. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. اگر میں اور آپ ایمان کو اپناتے ہیں اور ایمان کو اپنانے میں جو مشقت اٹھاتے ہیں, خوشی سے اگر تکلیف کو سہتے ہیں, جھیلتے ہیں تو وہ مزہ بھی الگ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان والے اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے. رات کو کم سوتے ہیں عبادت کی غرض سے. میں اور آپ رات کو کم سوتے ہیں فونوں میں استعمال کرتے ہوئے. میرے بھائیوں, ہماری زندگی میں اور سلف صالحین کامیاب لوگ, ایمان والے اور عقل مند لوگ جن کو قرآن نے کہا اصل معیار قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو عقل مند قرار دیے گئے, ان لوگوں کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں آسمان زمین کا فرق نظر آتا ہے. وجہ یہی ہے کہ میں اور آپ جس کو آرام اور اصل سمجھتے ہیں وہ ہمارا جو طے کرنا, ہمارا جو فیصلہ کر لینا یہ اصل نہیں ہے میرے بھائیوں. اصل وہ ہے جو اصل معیار یعنی کسوٹی, جو ایک سونار دیکھتا ہے کسوٹی کے ذریعے سے ورجنل سونا ہے یا نہیں. لیکن مومن بھی اپنی کسوٹی کو قرآن اور حدیث بناتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس بارے میں وقت کو غنیمت جانی, راتوں کے وقت کو غنیمت جانے میرے بھائیوں, اور لگائیں نکالیں اللہ رب العالمین کی عبادتوں کے لیے اپنا ٹائم. ہم یہ بولتے ہیں نا, ہم یہ بولتے ہیں, باتیں نہیں کرنا, ہم یہ بولتے ہیں کہ ہمارے لیے وقت نہیں مل رہا, ہمارے لیے فری ٹائم نہیں مل رہا. میرے بھائیوں حدیث سنو, حدیث میں آپ کو سمجھ میں آئے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابن آدم
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کی اولاد، اے انسان وقت نکال لے اپنی عبادت کے لیے، یعنی میری عبادت کے لیے، املا میں بھر دوں گا صدرک غنا، تیرے دل کو غنا سے، یعنی محتاجی، بغیر محتاجی سے، مالداری کو میں تیرے دل میں بھر دوں گا، تو اگر وقت نکالا۔ ہم کیا بولتے؟ خالی ٹائم ہے، ٹائم پاس کر لیں گے۔ ٹائم پاس مومن کے لیے نہیں ہوتا، وقت کو ضائع کرنا، برباد کرنا یہ ایمان والے کا شیوا اور زیب نہیں دیتا۔ وہ ہر لمحہ، ہر منٹ جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ رب العالمین کے خوشی کے اوپر وہ گزارتا ہے۔ دیکھو ہمارا جو کہنا تھا، میں جو بات بول رہا ہوں کہ ہمارے اکثر بھائی یہ بولتے ہیں وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، اور حدیث بتا رہی کہ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیری محتاجی کو دور کروں گا۔ اے آدم کی اولاد، تو وقت نکال عبادت کے لیے، میں تجھے مالدار بناؤں گا اور تیری فقیری غریبی کو مٹا دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، اگر تو نہیں نکالا، عبادت نہیں کرا، تو میں تجھے مشغول کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری زبان جو بول رہی ہے کہ ہم بول رہے ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا عبادت کرنے کے لیے۔ آپ اپنے آپ میں سوچو میرے بھائیوں، جمعہ کے دن اور عیدین کے دن میں اور آپ کتنی پابندی کرتے ہیں نمازوں کی، اور ہماری جمعہ کی عصر کی نماز چھوٹ جا رہی، تو ہم بول رہے ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا۔ اور صبح شام ایک رہنمائی دی جاتی ہے، دین کا سبق دیا جاتا ہے، زندگی کو گزارنے کا سلیقہ بتایا جاتا ہے۔ اتوار کو ایک بہترین موقع ہمیں ملتا ہے۔ ایسے وقت میں، یہ ایک وقت نہیں نا، کئی اوقات ہماری زندگی میں اب تک کتنے گزرے ہیں۔ میرے بھائیو یہ بات ضرور آپ غور کرنا کہ ہم جو زبان سے بول رہے ہیں کہ وقت نہیں ملتا، اللہ فرما رہا ہے کہ میں تجھے دنیا میں مشغول کر دوں گا۔ اب ہمیں یہاں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی بات نہ سننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دنیا کے کام کاج میں لگا دوں گا، دنیا کے کام کاج میں لگا دوں گا تجھے۔ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کے بولتے اے اللہ کے نبی میرے مال میں برکت کے لیے آپ دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں، مال بہت بڑا فتنہ ہے، اس آزمائش میں برداشت کرنے والوں کو اللہ دے دیتا ہے، نواز دیتا ہے۔ وہ صحابی ضد پہ اڑے رہے، اللہ کے نبی دعا کر دیے، اب وہ دعا قبول ہوئی۔ رسول اللہ کی دعا کیسے رد ہوتی؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا، نبی کی دعا کو ان کے حق میں قبول کر لیا۔ مدینے میں مسجد نبوی کے قریب ان کا گھر تھا، روزانہ مسجد کو آتے تھے، 5 وقت کی پابندی کرتے تھے۔ مال میں اتنا بزی ہو گئے کہ گھر ذرا بڑا بنانے کے لیے جگہ بڑی لیے اور وہاں چلے گئے، بس گئے۔ دن میں 2-3 نمازیں چھوٹ گئی۔ اب پھر ہوا کیا، مال بڑھتا گیا، اتنا بڑا کہ گھر اور ذرا بڑا کرنا چاہا، مدینے کے باہر چلے گئے۔ 5 وقت کی نماز چھوٹ گئی، جمعہ میں ایک بار آتے تھے۔ بولتے نہیں ہمارے بھائی بھی بہت دور سے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ ایک دو بھائی مجھے کل عشاء میں بھی بتایا، سیرت کا جو درس چل رہا ہے وہ سننے کے لیے ہمیں آ رہے ہیں، سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے، دل خوش ہو گیا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں، دیکھو اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہو، کتنی دور ہو وہ آ جاتے ہیں، نکل پڑتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں، اللہ ان کو راستہ ہموار کرتا، راستہ آسان کر دیتا، الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو نوازے، آمین۔ تو میرے بھائیوں میں بتا رہا تھا کہ وہ صحابی اتنی دور چلے گئے، جمعہ میں ایک بار آنا شروع کرے۔ اب ہوا یہ کہ جمعہ بھی چھوٹ گئی، جانور اس قدر بڑھ گئے، مال اس قدر بڑھ گیا کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اتنا تکلیف ہوا ان کو، اتنی تکلیف ہوئی ان کو کہ وہ جمعہ بھی چھوڑ گئے، عید کو آنا شروع کرے، سال میں ایک بار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صرف سال میں ایک بار عید کے موقع پر آتے تھے، آگے زکات دینے کے لیے آتے تھے۔ ابو بکر صدیق قبول نہیں کرے، نہیں لیتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 10 سال سے 11 سال تک آتے رہے، ہر سال زکات کا مال انہوں بھی قبول نہیں کرے۔ اس لیے قبول نہیں کرے، ان کی جو زندگی جو ہے مال کمانے میں، بزنس میں مگن ہو گئی اور بزی ہو گئے، وہ نمازوں کو اکثر چھوڑ دیے۔ صحابہ کا زمانہ تو ایسا تھا، سبحان اللہ، کبھی 1-2 بار نماز میں دیر آ گئے تو ان کے بارے میں شک ہو جاتا تھا کہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ نمازوں میں سستی اللہ تعالیٰ نے بربادی قرار دیا، نمازوں میں جان بوجھ کے سستی، یعنی
تو وہ کیسے نمازوں کو چھوڑنا پسند کر سکتے تھے؟ یہاں یہ حدیث جو بڑی دلیل ہے، بہت زبردست فٹ ہوتی ہے ہماری زندگیوں کے لیے۔ میرے بھائیو، جمعہ میں جو باتیں ہوتی ہیں ہم اپنے آپ میں لیں۔ میں یہ نہ سوچوں کہ میں دوسروں کے بارے میں بول رہا ہوں، نہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ فلاں بھائی کے لیے ہے، ہرگز نہیں میرے بھائیو۔ ہر کوئی اپنے آپ پڑھ لے۔ جمعہ میں ہم کتنی پابندی کر رہے ہیں، عید کو کتنا ہم شوق سے نماز پڑھنے کے لیے دوڑ پڑ رہے ہیں۔ ارے فرض نماز ہے، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، فجر بھی، وہ ٹائم پہ ہم اپنے آپ کو اتنا ڈھیلے ڈھالے رکھ لیتے ہیں عبادتوں سے، گویا اللہ ہمارے کو چھوٹ دے دیا ہے، پکڑنے والا نہیں ہے۔ استغفر اللہ، یہ حدیث ہمارے اوپر صادق آ رہی، برابر فٹ ہوئی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ابن آدم، اگر تو میرے لیے وقت نہیں نکالتا، عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا، میں تجھے دنیا تیرے ہاتھوں میں بھر دوں گا، اتنا تو بزی ہو جائے گا اور تو وقت نہیں نکال سکے گا۔ اور ولم اسد فقرک، اور تیری غریبی بھی مٹتی نہیں، غریبی بھی نہیں مٹنے والی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بولتے ہیں ہمیں مال میں برکت نہیں ہے، گھر بے برکتی کا شکار ہو گیا، سایہ آیا، وہ آیا، یہ آیا، ارے وہ نہیں، سب سے بڑا سایہ تو بنا ہے، سب سے بڑا بدشگون تو بنا ہے، کسی اور کو کیوں دے رہا؟ میں اور آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی؟ یہ ایمان والے کی شان ہوتی۔ بچی اگر زیادہ رو بھی دیتی، بخار بہت زیادہ آتا رہتا، تو اپنے آپ سے اللہ رب العالمین سے لگا کے بولتے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کی وجہ سے میری بچی کو تکلیف ہو رہی، میرے گناہوں کی وجہ سے میری بیوی پریشان ہے، میری بیوی میری بات نہیں سن رہی۔ ہمیں کیا کر رہے؟ بیوی نہیں سنتی، مار دے، توڑ کی ہڈیاں ٹوٹی جیسا مارنے والے بن جاتے۔ ارے درندہ صفت نہیں بننا ہے۔ صحابہ اور سلف صالحین کا یہ عمل تھا کہ بیوی بات بھی نہیں سن رہی، بیوی کے اپنے بیچ میں جو کنیکشن ہے وہ کنیکٹ بھی نہیں ہو رہا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ میرے گناہوں کی سزا یہ، اللہ مجھے معاف کر، ایسے وہ کہتے تھے۔ میں اور آپ کہاں ہیں؟ ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم لوگ ایمان کے اور اسلام کے اتنے دور ہیں ریگستان میں کہ ہم کو نظر بھی نہیں آ رہا اسلام۔ بس ہیں ٹوپی سے مسلمان، داڑھی سے مسلمان، جھبے سے مسلمان، نام مسلمان رکھ لینے سے نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ وعدہ کرو کہ اس حدیث کے اوپر انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائیوں۔ کیا عمل کرنا ہے؟ عبادت کے وقت نہیں نکالنا، کیا نکالنا ہے، نکالیں گے میرے بھائیوں انشاءاللہ۔ وقت ضرور نکالو، اللہ کی بندگی کریں گے تو اللہ دنیا بھی دیتا ہے۔ کون کرنا اللہ تعالیٰ؟ دو انعامات، ایسے ہی انعامات کہ تمہارے کو اللہ مالدار بنا دیتا، اور ایک اللہ تمہاری فقیری غریبی کو مٹا دیتا۔ میں اور آپ صبح سے شام تک کس کے پیچھے بھاگ رہے؟ ارے وہی تو روزی روٹی ہے، وہ روزی روٹی دینے والے مالک کو چھوڑ کے کس کے پاس جاؤ؟ کس در پہ جا کے مانگنا چاہو گے؟ اللہ جب دینے والا اللہ ہے تو اس اللہ کو چھوڑ کے میں اور آپ کہاں اپنی گھمنڈ دکھانا چاہ رہے ہیں، کہاں اپنی تکبری بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر کہا تھا اللہم ان العیش عیش الاخرہ۔ خندق کا موقع آپ سمجھتے ہیں، 1400 صحابہ بھی، سامنے دشمن 10,000 کا لشکر ہے، اور سونپی گئی، یعنی ایک ذمہ داری سونپی گئی کہ ہمیں بچنا ہے تو گڑھا کھود دیں گے، مدینے میں داخل ہونے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، تو گڑھا کھودا جا رہا ہے، خندق کھودا جا رہا ہے۔ اس ٹائم پہ صحابہ فجر کی نماز میں، انہی ٹھنڈی کے دنوں میں، سردی کے دنوں میں، صبح فجر کے بعد کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ان صحابہ کو دیکھ کر، سخت شدت کی سردی ہے، ٹھنڈ کے دنوں میں صحابہ کام کر رہی اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ کام کر رہے ہیں جہاد کے لیے، تو اللہ کے نبی دیکھتے ہی دعا نکل گئی اللہم اے میرے اللہ ان العیش، یعنی انجوائمنٹ اگر ہے تو وہ آخرت کا انجوائمنٹ ہے۔ اور یہ بول رہے فاغفر للانصار، اے اللہ بخش دے انصار کے لیے، والمہاجرین، اور مہاجرین کے لیے۔ دونوں صحابہ ہیں وہاں پہ، مکے سے آئے ہوئے، مدینے کے رہنے والے، دونوں صحابہ مل کے کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے دعا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ بھی چپ نہیں بیٹھے، فوراً کہنے لگے تائید کرتے ہوئے نحن الذین بایعوا محمدا، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر بیعت کر دیے۔ سنو ذرا، دل کو ٹٹولو کہ کیسا ان کا دل اور جگر تھا، کیسا ان کے اندر دم تھا۔ وہ صحابہ بولنے لگے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بیعت کر
علی الجہاد بقینا ابدا، ہماری جان میں جان جب تک ہے ہم آپ کے ساتھ لگے رہیں گے۔ یہ بیعت، یہ وعدہ ہم توڑنے والے نہیں ہیں، یہ عہد اور پیمان ہمارے سے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ ہم بھی وعدہ کر رہے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی بول رہے ہیں نا، گواہی دے رہے ہیں نا، یہ گواہی کتنی ہماری سچی اور پکی ہے۔ بیچنے میں آئے تو ہم جھوٹی جھوٹی باتیں بول کے بیچتے ہیں۔ ایک بھائی کے پاس مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹوپی ایسے اسے پہنا رہے، اللہ اکبر، ہم بہتر جانتے ہیں کہ کیا کیا دھوکہ ہم دے رہے ہیں، کیا کیا جھوٹی باتیں ہم بول رہے ہیں۔ ارے یہ وعدہ کتنا ہمارا بیکار کا ہے، جو زبان سے تو ادا کر رہے ہیں ہمیں، مگر یہاں سودی کاروبار ہمارا چلتا پھرتا ہے۔ ہم زبان سے ادا تو کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ تو لیتے ہیں، سجدے کر تو لیتے ہیں، پیشانی رگڑ رگڑ کے بول رہے ہیں سبحان ربی اللہ، اے اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے، بلند و بالا ہے، مگر اسی اللہ کے عہد میں، پیمان میں ہم اتنے کھوکھلے ہیں کہ کبھی اپنے باپ دادا کے رسم و رواج میں کمزور ہو جاتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، یہودیوں جیسا پیٹ پیچھے ایمان کو پھینک دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ان دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے ایک بہترین غنیمت اور موقع رکھا ہے۔ رات کو لمبی کر کے وہ اٹھ جاتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے، عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے، اور باقاعدہ تکلیف ہونے کے باوجود مکمل اپنانا ہے، عبادتوں کو اپنائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث دیکھو میرے اور آپ کے لیے کتنی پیاری ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے صبح میں ہوتا نا، کبھی کیا ہوتا، بیزار آتے رہتا صبح میں اٹھنے کے بعد، نیند کے اندھیرے میں وضو کر رہے ہیں، ہمیں کیسے کر رہے ہیں، نل چھوڑے ہیں، پاؤں کی انگلیوں میں خلل کرنا سنت ہے نا، ہاں تو کر رہے ہیں، کر لیے صبح اٹھتے ہی۔ سنت کا طریقہ یہ وضو کرنا، انگلیوں میں خلل کرنا، ہمیں کیا کرتے، مسا 2 بار ایکسرسائز کرے سے اٹھ کو آ جاتے ہیں۔ سستی اتنی ہو رہی ہمارے لیے کہ خلال کرنے کو ہمیں تکلیف ہو رہی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف ہونے کے باوجود وضو کو مکمل کرو، وضو کو مکمل کرو، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ تکلیف، صحابہ کو دیکھیں اللہ کے نبی ایک بار ایڑیاں ذرا سوکھی نہیں ہے، وضو کریں، ایڑیاں بھیگی نہیں ہے وضو کرتے وقت، تو اللہ کے نبی نے دیکھ کے کہا ویل للعقاب من النار، بربادی ہے ان ایڑیوں کو جو مکمل وضو نہیں کیے ہیں۔ سبحان اللہ، بھیگی نہیں ہے ایڑیاں، وضو میں ایڑی کے پاس تھوڑا سا حصہ نہیں بھیگا ہے، وضو مکمل نہیں ہوا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، بلکہ عذاب کی وعید سنا رہے ہیں اللہ کے نبی۔ میں اور آپ یہاں ٹھنڈ ہو رہی بول کے نماز ہی چھوڑ دے رہے ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا۔ ایڑیاں نہیں بھیگے ہیں وضو میں، سنت کو نہیں اپنا ہے مکمل طور سے، ایسے بندے کے لیے اللہ کے نبی بربادی سنا رہے، جہنم کی وعید سنا رہے۔ میں اور آپ بستر کو اوڑھ کے سو رہے، اپنی بیوی کو بستر اڑا کے سنا رہے کہ سوتے رہو، بچوں کو سنا کے اپنے آپ کو مسجد کی طرف نکل تو پڑ رہے ہیں، بچوں کو سنا کے آ رہے ٹھنڈ ہو رہی بیٹے 8 بجے اٹھا تو لے، ایگزام ہے نا تیرا۔ آخرت کا ایگزام کیا ہوا؟ آخرت کا ایگزام تو آسان ہو جائے گا کیا؟ اللہ کو لنچم دیں گے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو رشوت دے دیں گے، یا کسی کی جھولی پکڑ کے بچا لییں گے؟ ہاں، ایسا نہیں ہونے والا۔ نبیوں کا عالم کیا ہے ہم جانتے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں یہ بات یقیناً ماننا چاہیے کہ میرے اور آپ کے لیے کامیابی اگر رکھی گئی ہے اللہ کے نبی کی باتوں میں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال میں، کیسے ہیں وہ؟ ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی اپنے آپ کو تکلیف کے وقت میں بھی وضو کو مکمل کرو، وکثرۃ الخطوٰ الی المساجد، مسجد کی طرف آنے کے خدمہ ہیں، دگاں اس کو بڑھاؤ، مسجد کو چل کر آؤ، بول رہے اللہ کے نبی، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز ہوگی تو دوسری نماز کا انتظار کرو، فذلکم الرباط، یہی چیز ہے شیطان سے مقابلہ کرنے کا، یہی چیز ہے ایسی ہمت اور ایسی طاقت اور اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو مجاہدہ کرنے، قربانی دینے کا جذبہ تمہارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ وہ لوگ جب کرنے والے بن گئے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح مسلم نے، امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کیا واقعے کو، خندق کے موقع پر اللہ کے نبی نے مجھے ذمہ داری سونپی تھی کافروں کی نگرانی کرنے، ان کے پاس جا کر آنے کے لیے، جب میں سخت جاڑے کے موسم یعنی ٹھنڈی کے موسم میں صبح میں گیا تو مجھے سردی کچھ بھی محسوس نہیں ہوئی، سردی کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف مجھے محسوس ہی نہیں ہوئی۔ معنی یہ کہ جب آپ اللہ کے لیے اٹھیں گے اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے بچا دے گا۔ قدم آپ ایک اٹھاؤ
اللہ تعالیٰ تمہاری طرف چل کے آئے گا. ہم سنے نا حدیث, آپ چل کے آؤ اللہ تمہاری طرف دوڑ کے آئے گا. کیا معنی ہے؟ دیکھو ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس قدر رہنمائی کرتا ہے. میرے بھائیوں ہم لوگوں کو چاہیے غنیمت جانے, جو بھی وقت بدل رہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا, ہم ہی ہیں جو دنوں کو بدلاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہر لمحہ جو بدلتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. مومنانہ شام کو پڑھنے اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں, اور یہ دن جو سردی کے دن ہیں اس میں غنیمت جانے روزہ رکھنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی بولنے والے کو, تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق دے, آمین. اور راتوں کو جو بڑی راتیں ہیں ان راتوں میں قرآن پڑھنے کی کوشش کریں, ذکر کرنے کی کوشش کریں, نماز تہجد کی نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں. عادت نہیں ہے تو بھی 2 رکعت کم سے کم پڑھنے کی عادت ڈال لیں. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایک بہترین موقع دیا ہے. آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان دنوں کو, سردی کے دنوں کو غنیمت جاننے اور مومنانہ رویہ اختیار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں تہجد کا پابند بنا, اے اللہ ہمیں 5 جگانہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو نمازوں کے اوقات میں اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جو باتیں ہم سنے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. دعوت اللہ کا کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں جو بیمار حال ہیں اللہ شفا عاجلہ نصیب فرما. ہمارے والدین کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں اللہ تمام کو مغفرت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق دے. موت کے لمحات میں جو سکرات ہیں, سختیاں ہیں, اللہ ان تمام سختیوں سے, سکرات کی سختی سے اللہ ہم سب کو بچا لے. اے اللہ ہم تمام کو حفاظت فرما. اے اللہ نئے بیماریوں سے ہم سب کو بچا لے. دشمن کی دشمنی سے, حاسدوں کے حسد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندگی دے رکھی ہے اس وقت تک ایمان کے اوپر ثابت عطا فرما. ایمان کی لذت مٹھاس ہمارے دلوں میں پیدا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم إنه تعالى جواد كريم.